السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اندرون لاہور داخل ہونے کا سب سے بڑا اور خوبصورت مغلیہ دور میں بنایا گیا دروازہ، دہلی دروازہ۔ مغلیہ دور حکومت میں بادشاہ اپنے ساتھیوں اور فوج کو لے کر اسی دروازے سے گزر کر شاہی قلعے تک جاتے تھے، اس لیے یہ راستہ شاہی گزرگاہ بھی کہلاتا تھا۔ اسی شاہی گزرگاہ کے دائیں بائیں بہت خوبصورت عمارتیں اور محل نما حویلیاں موجود تھیں۔ اکثر تو ختم ہو چکی ہیں، لیکن چند ایک حویلیاں اور عمارتیں ابھی تک موجود ہیں۔ اسی شاہی گزرگاہ پر آئیں تو لکڑی کی لمبی بالکنی سے سجی ایک 4 منزلہ عمارت اپنے شاندار ماضی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ حویلی میاں سلطان کہلاتی ہے۔ میاں محمد سلطان کی وجہ سے اس حویلی کو سلطان حویلی کا نام ملا، جو 19ویں صدی میں سکھ اور برطانوی دور کے ٹھیکیدار تھے۔ 10 سال کی عمر میں یتیم ہونے والے محمد سلطان اپنی بیوہ ماں کے ساتھ شاد آباد کشمیر سے لاہور آئے تو ان کی عمر لگ بھگ 12-13 سال تھی۔ یہاں انہوں نے ایسا عروج پایا کہ لاہور کا سلطان کہلائے۔ میاں محمد سلطان جب لاہور پہنچے تو ابتدا میں یہاں محنت مزدوری کی، جوان ہوئے تو لاہور میں پہلے صابن بنا کر فروخت کیا کرتے تھے اور پھر چونی کی بٹی قائم کی۔ اب ہمارا سفر سورجن سنگھ گلی سے میاں سلطان محمد کی گلی تک ہے، جو ان کی حویلی تک جاتی ہے۔ آئیے ان کی حویلی کی بھی آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ میاں سلطان کو جوانی میں کشتی کا بھی شوق تھا، اس سے پیسے بھی کماتے تھے۔ مہاراجہ شیر سنگھ کے دور میں انہوں نے ایک بڑے پہلوان کو شکست دی اور ایک گھوڑا انعام میں پایا۔ جب میاں سلطان نے کشتی جیت لی تو انہوں نے سکھ بادشاہ سے شکایت کی کہ سرکاری عمارتوں کی تعمیر کے نگران افسر غریب ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور یوں سکھ بادشاہ نے انہیں قلعے کی تعمیر کے لیے چونا فراہم کرنے کا ٹھیکہ دے دیا اور سلطان کے لیے خوش قسمتی کے دروازے کھل گئے۔ اس سے سلطان شہر کے بااثر لوگوں سے رابطے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک چھوٹے ٹھیکیدار بن گئے۔ یہ ہے میاں محمد سلطان کی حویلی، جسے حویلی میاں سلطان کہا جاتا ہے۔ جب انگریز سرکار کا پنجاب پر قبضہ ہوا تو ان کی پذیرائی کرنے والوں میں محمد سلطان آگے آگے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب نئے حکمرانوں نے لاہور چھاؤنی بنانا شروع کی تو بیرکیں تعمیر کرنے کا ٹھیکہ محمد سلطان کو مل گیا۔ یہ بات 1850 کی ہے۔ سلطان نے لاہور کی پرانی تاریخی عمارتیں گرا کر ان کی اینٹوں کو استعمال کرتے ہوئے فوجی بیرکیں بنا دیں۔ کاشف چودھری لکھتے ہیں کہ سلطان کو مغلیہ دور کی چھوٹی اینٹ کی ہوس تھی۔ اس اینٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کئی نادر عمارتیں خرید کر گرا دی تھیں۔ لاہور کے دروازے گرائے، بادشاہوں کی یادگاریں زمین بوس کر دیں۔ مغلیہ دور کی مساجد کا تو کوئی حساب نہیں تھا، کتنی شہید کیں اور کتنی چھوڑیں، صرف ایک اینٹ کی لالچ میں، جو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف عمارتوں میں استعمال کی گئیں۔ تحقیقات چشتی کے مطابق سلطان ٹھیکیدار نے سجادہ نشین میاں میر دربار محبوب شاہ سے 250 روپے کے عوض نادرہ بیگم کے مقبرے کی بربادی کا سودا کیا۔ چشتی نے مقبرے کے گرد دیگر کئی عمارتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو سلطان اور سجادہ نشین کے حرص و طمع کی نظر ہو گئیں۔ میاں سلطان نے انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہڑپا کے کھنڈرات کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ہڑپا کے ملنے والی اینٹیں اور پتھروں کو ریلوے لائن پر بچھا دیا۔ یہ میاں سلطان کی حویلی کا پچھلا حصہ ہے۔ اگلے حصے میں شاہی گزرگاہ پر تو آج کل دکانیں موجود ہیں، جبکہ پچھلے حصے میں جو جگہیں بچ گئی ہیں، کچھ لوگ یہاں قابض ہیں اور کچھ حصہ انہوں نے آگے کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ میاں محمد سلطان ٹھیکیدار نے ان چھوٹی دیسی اینٹوں کو ریلوے اسٹیشنوں، ریلوے بنگلوں اور دیگر عمارتوں کو بنانے میں استعمال کیا اور دولت کے انبار اکٹھے کیے، اور سلطان محمد ٹھیکیدار لاہور کا سلطان کے طور پر پہچانے گئے اور لاہور شہر کے معززین میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد اس عظیم ٹھیکیدار کو غریب غربا اور مسافر لوگوں کا خیال آیا تو شہر میں ایک سرائے بنوا دی، جو آج بھی سلطان کی سرائے کہلاتی ہے۔ میاں محمد سلطان ٹھیکیدار کی یہ حویلی، جو کبھی سلطان محل کہلاتی تھی، اس میں بھی چھوٹی نانک شاہی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ لیکن جب قدرت انتقام لینے پر آتی ہے تو بنے بنائے کام بھی بگڑنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ سلطان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے ٹھیکے لے لیے تھے کہ یہ کام ان کے بس کا نہ رہا۔ انگریز دوسرے ٹھیکیداروں کی خدمات حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ 1870 عیسوی تک سلطان دیوالیہ ہو گیا۔ سلطان کی حویلی کا یہ شیش محل کا اندرونی حصہ ہے جو اس نے اپنی خاص عیاشیوں کے لیے بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی کئی تاریخی عمارتیں، حویلیاں سلطان ٹھیکیدار نے اپنے وقت میں بنوائی۔ جو سب سے عام چیز اس کا لاہور کا ریلوے اسٹیشن تھا، جو سلطان ٹھیکیدار نے اپنے عہد میں بنوایا۔ آخری عمر میں سلطان محمد ٹھیکیدار دیوالیہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اس حال میں مرا کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا، بس یہ کہنے والے موجود تھے کہ سلطان نے ایک مسجد کیا گرائی، قدرت نے اسے اس گڑھے میں
گرا دیا، جسے عرف عام میں قبر کہتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، اندرون دہلی دروازہ اور چٹا گیٹ سے کچھ پہلے کوچہ بیج ناتھ میں اور حویلی سلطان کے بالکل سامنے ایک اور حویلی بیج ناتھ موجود ہے۔ اس حویلی کے مالک دیوان بیج ناتھ تھے، جو انگریز دور میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر لاہور تھے۔ ان کے دادا کشمیر کے امیر تھے، جو احمد شاہ ابدالی کے دور میں کشمیر چھوڑ کر دہلی چلے گئے، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں ان کے بیٹے کو لاہور بلا کر فوج کے حساب کتاب کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ دیوان گنگا رام نے 1826 عیسوی میں لاہور میں وفات پائی تو ان کے بیٹے دیوان ایودھیا پرشاد کو لاہور دربار کا امیر مقرر کیا گیا۔ ایودھیا پرشاد نے 1880 میں لاہور میں وفات پائی۔ دیوان بیج ناتھ دیوان ایودھیا پرشاد کے بیٹے تھے۔ دیوان ایودھیا پرشاد 1862 میں قائم ہونے والی لاہور کی پہلی میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ 1860 میں لاہور کی سرکردہ شخصیات نے ایک مقامی کمیٹی کی بنیاد رکھی، جسے تھنک ٹینک کہا جاتا تھا، اور اس وقت جو لاہور کا تھنک ٹینک تھا اور بیج ناتھ شخصا صبح لاہور کے ممبر تھے، وہ تحصیلدار لاہور کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو انگریز سرکار نے انہیں 200 روپے پینشن کے علاوہ ہنجروال میں ایک گاؤں بطور جگیر عطا کیا۔ بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی اس حویلی بیج ناتھ کی اکثر عمارتیں سکھ عہد میں تعمیر ہوئیں، جو دیوان بیج ناتھ کے والد دیوان ایودھیا پرشاد نے تعمیر کروائی تھی۔ اس حویلی میں زنان خانہ، مہمان خانہ، مندر اور دربار کی الگ الگ عمارتیں تھیں۔ درباری حصے میں ایک خوبصورت فورا بھی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بیج ناتھ خاندان کے افراد کے بھارت چلے جانے کے بعد مہاجرین کے 50 سے زائد خاندان اس حویلی میں مقیم ہو گئے۔ 20ویں صدی عیسوی کے آخری عشرے میں 30 کے قریب خاندان یہاں سے اپنے گھر فروخت کر کے شہر کے مختلف آبادیوں میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت 20 خاندان اس حویلی میں مقیم ہیں۔ اس وقت بیج ناتھ کی اس تاریخی حویلی میں کوئی قابل ذکر عمارت موجود نہیں ہے، البتہ اس حویلی کے کھنڈر نما دیواریں اور چند آثار باقی ہیں۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے اندرون شہر کی مرمت اور بحالی پروگرام کے تحت حویلی بیج ناتھ میں مرمت اور بحالی کا کام سر انجام دیا گیا ہے، جس کے تحت اس حویلی میں چھوٹی اینٹ اور چونے کے کام سے عمارت کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ در و دیوار میں موجود دراڑوں کی بھرائی کی گئی ہے اور نئی سروس لائن مہیا کی گئی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔